السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ دوستو، آج فرینکفرٹ کے اندر اتنا خوبصورت سہانا موسم ہے۔ آسمان کے اوپر جب نظر جاتی ہے، نیلے آسمان کے سامنے وائٹ کلر کے جو بادل ہیں روئی کی شکل میں، بڑے بڑی روئی کی گانٹھوں کی شکل میں بڑا ہی خوبصورت نظارہ پیش کر رہے ہیں۔ آج جرمنی میں بھی اور بلکہ اس دفعہ بائی چانس پاکستان، امریکہ، کینیڈا میں ایک ہی دن عید الفطر ہوگی اور ہم رمضان کے روزے بھی ہمارے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ 16واں روزہ ہے اور مسلمان پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی کیا کہتے ہیں افضال اور نعمتیں جذب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی عبادتوں کے ذریعے۔ آج آپ کے ساتھ جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے اقرار الحسن، سید اقرار الحسن ARY ٹی وی کے جو سر عام پروگرام کرنے والے، ان کے متعلق۔ ان کا آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 میں جرمنی ایک چکر لگا اور ہم نے جو فرینکفرٹ کے اندر ہارہائم شادی ہال ہے وہاں پہ ان کے ساتھ تقریباً گھنٹے سے زیادہ ایک سیٹنگ کی اور اس کے اندر مختلف سوال و جواب ہوئے ان کے ساتھ۔ وہ ایک بڑا اچھا پروگرام لے کے آئے تھے اور جب بھی ہم ان کو سنتے ہیں تو ان کی باتیں بڑی اچھی معنی خیز ہوتی ہیں۔ ان کے ہزاروں پروگرام سر عام جس میں انہوں نے پاکستان میں مختلف طرح کی کرپشن، مختلف طرح کی عجیب و غریب ہونے والی لو لیول یا ہائی لیول کی جو بے ایمانی ہے اس کو انہوں نے بے نقاب کیا ہوا ہے اور لوگوں کو پکڑوا کے پولیس کے حوالے کیا، باوجود اس کے کہ پولیس جو ہے اس نے بعد میں ان لوگوں کو دوبارہ چھوڑ دیا اور بڑے بڑے سیاسی لوگوں کی کیا کہتے ہیں دباؤ میں آ کے۔ لیکن یہاں جب جرمنی میں وہ آئے تھے تو انہوں نے ایک بڑا اچھا مقصد بیان کیا کہ بھی میں آیا ہوں جرمنی اور یہاں میں لوگوں کو اپنا ساتھ شامل کرنا چاہتا ہوں۔ ممبرشپ ARY کے جو سر عام پروگرام جو ٹیم ہے اس میں وہ ممبرشپ بنوانا چاہتے تھے ان لوگوں کی جو پاکستان کا نام اب یورپ میں یہاں جو لوگ رہ رہے ہیں پاکستانی، وہ نام روشن کریں پاکستان کا اپنے اچھے اچھے کاموں کے ذریعے، اچھے اچھے بزنس کے ذریعے، اور اپنی حرکتیں جو ہیں وہ اس طرح کی بنائیں کہ پاکستان کا نام جو ہے وہ روشن ہو۔ ابھی اس ویڈیو کے اندر آپ جو باتیں سنیں گے یہ ایک تو اقرار الحسن کے اس پروگرام کے متعلق ہیں، دوسرا آپ جو سنیں گے وہ ہے چند دن پہلے اپنا اسمبلی کے اندر جو ایک آدمی لبیک کا یا رسول اللہ تنظیم جو چند مہینے یا سال پہلے نئی بنائی گئی ہے، ان کا کوئی نمائندہ ایک تقریر کر رہا تھا اور یہ بڑا جذباتی قسم کی کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو بھی یورپین ملک میں اگر کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے یا گستاخی ہوتی ہے تو اس کا ریئیکشن جو ہے وہ اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کے سفیر کو فوری طور پر ملک بدر کر دیں، اور اگر یہ ہم نہیں کرتے تو یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے، ہمارے دلوں میں ان کے ساتھ پہ۔ اور ان کا جو نعرہ ہے لبیک یا رسول اللہ، اگر آپ ان الفاظ پہ ذرا غور کریں، یہ لبیک اللہم لبیک، یہ جو الفاظ ہیں یہ حج کے موقع پر ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ایک ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ خدا نے ہر انسان کو پیدا کیا، ہر جاندار کو پیدا کیا اور ہر جاندار نے ایک دن فنا ہونا ہے، چلے جانا ہے اس دنیا سے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں، وہ رحمت العالمین کا لقب پانے والے ہیں، لیکن انسان ہیں اور ایز اے انسان ان کی وفات بھی ہوئی اور سب جانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ اب ان کی وفات کے بعد
ہم ان کی محبت میں ایک ایسا لفظ استعمال کریں جو کہ صرف ایک حاضر اللہ کے لیے، یعنی کہ یہ لفظ بیسیکلی یوز ہی حج کے موقع پہ جب تکبیرات کہی جا رہی ہوتی ہیں تو خدا تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے وہ لوگ اپنے منہ سے نکال رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ الفاظ آپ اس کو نعرے کی شکل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں، آیا یہ مناسب ہے؟ یہ تو ایک پوائنٹ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو مولوی صاحب یا جو حضرات اندر اسمبلی کے اندر بات کر رہے تھے، آیا ان کا قول اور ان کا فعل اس چیز کا اظہار کرتا ہے کہ اس میں کوئی تقاضا، ان میں کوئی تضاد نہیں ہے؟ ان کے قول اور فعل میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رحمت العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم تھی تمام مذاہب کے لیے یا ان کے رہنماؤں کے لیے، وہ پاکستان میں کمپلیٹلی اس سے ہٹ چکے ہیں۔ جو تمام مولانا، تمام اسلامی لیڈران جو ہیں وہ اس تعلیم سے دور جا چکے ہیں۔ انہوں نے اپنی اس کے اندر چیزیں ڈال دی ہیں، اور وہ اس کی یوں کرتے ہیں تشریح کہ جو کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان شو کرتا ہے، اپنے منہ سے کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، ہم اس کو مسلمان اس وجہ سے نہیں مانتے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری مرضی کے مطابق، ہماری تشریح کے مطابق آخری نبی یعنی نبوت کو ختم کرنے والے نہیں مانتے۔ صرف اس پوائنٹ پہ آ کے وہ دوسرے جتنے بھی مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں جن کا ان کے ساتھ اختلاف ہے، اب آپ دیکھ لیں سنی، شیعہ اور اس طرح جتنے مختلف فرقے ہیں، 72 فرقے جو بن چکے، اب ان کا آپس میں جو اختلاف ہے مختلف باتوں کے اوپر، وہ یہ ہے کہ جی ہم آپ کو مسلمان نہیں مانتے، ہم کافر مانتے ہیں، دوسرا کہتا ہے جی ہم آپ کو کافر مانتے ہیں۔ سب کا یہی حساب ہے۔ یہ تو ایک معاملہ علیحدہ ہے۔ بات اس وقت ہم کریں گے قول و فعل میں تضاد کی۔ یہ جو مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یا شان میں، وہ اپنا جو کردار ہے عملی طور پہ، آیا وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پہ پوری طرح کار فرما ہیں، یعنی کہ جو انہوں نے ہمیں بتایا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ اب اقرار الحسن صاحب والی بات پہ آ جاتے ہیں۔ انہوں نے جرمنی میں جب آ کے ذکر کیا کہ بھئی ہم ان لوگوں کو شامل کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان کا نام روشن کریں اور ہم ہماری ٹیم کا حصہ بنیں، تو اس میں بہت سارے لوگوں نے نام لکھوائے، لیکن کل ایک ویڈیو نظر سے گزری، اقرار الحسن صاحب اس میں آبدیدہ ہو گئے، یعنی تقریباً رونے والے ہو گئے۔ کیوں؟ کہ ان کی اتنے سال کی محنت اور کوشش جس پہ ان کا ایک نام بنا، ایک امیج بنا، پوری دنیا ان کو جانتی ہے، وہ ان کی اپنی ہی ٹیم کے لوگوں نے خراب کرنے کی کوشش کی یا کر دیا۔ یعنی کہ کرپشن، فراڈ، یہ ٹیم جو سر عام کی پورے پاکستان میں پوری ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک مختلف لوگوں کی دشمنی لیتی رہی، صرف اس لیے کہ یہ لوگوں کی کرپشن، فراڈ یا لوگوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی طرح طرح کی، اس کو بے نقاب کریں لوگوں کے سامنے۔ انہوں نے کیا، لیکن ہوا کیا کہ 2 دن پہلے سر عام کی جو اپنی ٹیم جو یہ کام کرتی رہی، اس کے ایک ڈائریکٹر اور ایک میرا خیال ہے 2 اہم شخص اس ٹیم کے جو ایک اچھے عہدے پہ کہ انہوں نے خود فراڈ کر کے اور لوگوں کا کیا کہتے ہیں رشوت دے کے یا رشوت لے کے اس کا وہ اپنے ہی ایک ممبر یعنی اقرار الحسن صاحب کی نظروں میں وہ پکڑے گئے، اور پھر ان کو انہوں نے سر عام دنیا کے سامنے ننگا کر دیا کہ بھئی یہ دیکھیں ہماری ہی ٹیم کے لوگ جو کہ لوگوں کو ننگا کرتے تھے آج خود ننگے ہو گئے ہیں، کہ ان کی کرپشن، ان کا فراڈ جو پکڑا گیا ہے، اور جس طرح ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ یہ لوگوں کو کیمرے کے ساتھ ریکارڈنگ کر کے پکڑتے تھے، انہوں نے
اپنے ہی لوگوں کے جو ٹیم جو جا کے پکڑتی تھی اس کے اندر 2 اچھے خاصے عہدیدار، ان کی کرپشن، ان کے جو اب اقرار الحسن صاحب جو پروگرام کے اندر باتیں بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی میں نے ان کو بڑی دفعہ سمجھایا، جب مجھے پتہ لگا اور ان کو اپنے گھر بلا کے میں نے ان کو اپنی وہ میڈیسن جو سونے والی گولیاں دکھائیں کہ بھئی میری نیندیں اڑ چکی ہیں آپ کی یہ باتیں، آپ اتنے ہم قریب ہیں اتنے فرینک کہ آپ باز آ جائیں، لیکن میرے ساتھ وعدہ کرتے تھے، لیکن اس کے بعد بھی وہ آگے چلتے رہے، ان کی جو کرپشن، پھر وہ کیمروں کے ذریعے بہرحال کسی نے ان کے ساتھ تعاون کیا اسی ٹیم میں سے، تو اب ریکارڈ، اب وہ دونوں افراد جو ہیں جیل میں ہیں۔ دیکھیں ہماری قوم، پاکستانی قوم، اس کے اندر یہ کرپشن، فراڈ، دھوکہ، ایک دوسرے کا حق مارنا، اوپر سے منہ سے وہ کہتے ہیں نا منہ میں رام رام اور بغل میں چھری، یہ ہم عموماً ہندوؤں کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن اصل میں ہماری قوم کے اندر یہ اتنا زیادہ رائج کر چکا ہے یہ زہر کہ کرپشن کے بغیر لگتا یوں ہے کہ اس قوم کا کوئی کسی قسم کا گزارا نہیں ہوتا۔ اب یہ اقرار الحسن صاحب جو ہیں، جس ٹیم کے ساتھ یہ اتنے عرصے سے چل رہے تھے، ان کو یہ پتہ نہ چلا کہ یہ ہماری ٹیم کے ممبر اپنے ہی کرپشن کر رہے ہیں لوگوں سے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جہاں پہ چھاپا مارنا ہو ان کو یہ پہلے انفارمیشن دے دیتے ہوں اور وہ جانے سے پہلے ریڈی ہو جاتے ہیں، الرٹ ہو جاتے ہوں اپنی چھپا، اور یہ جو مدد کے لیے پیسے دیتے رہے ہیں اقرار الحسن صاحب لوگوں، غریب لوگوں کی، ان کے جا کے اس میں سے بھی وہ اپنے پاس کو، یہ اب چیزیں بھی قابل تفتیش ہیں، تشویش وہ بھی کر رہے ہیں اس چیز کی کہ آیا یہ والی چیز جو ہے ایسے ممکن ہوئی ہے، کیا کیا اس کے اندر انہوں نے کرپشن کی ہے، لیکن دونوں افراد کو پکڑ کے انہوں نے جیل کے اندر ڈال دیا ہے۔ اور اس سلسلے میں کہوں گا کہ اقرار الحسن صاحب جو ہیں وہ اس ملک کے لیے سوٹ نہیں کرتے جس کے اندر وہ کہتے ہیں گھر کو لگ گئی آگ اپنے گھر کے چراغ سے، اور گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ اب یہ چیزیں ساری جو ہمارے ملک کے اندر ایک چپڑاسی سے لے کے صدر مملکت تک جو کرپشن اور رشوت اور ایک جس کا جتنا لیول ہوتا ہے نا وہ اس لیول کی کرپشن کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اقرار الحسن صاحب کا یہ ایک پروگرام تھا، تو انہوں نے بتایا کہ ہم جا کے کسی سائیکل کے پنچر خود بالکل نئی ٹیوب ڈلوا کے، تو اس کو ہم نے جا کے تو کسی سائیکل والے کو کہا کہ اس کے اندر ذرا پنچر، تو اس نے کہا جی میں نے 3 لگائے ہیں، حالانکہ وہ نئی ٹیوب ہم نے ڈلوائی تھی، سارا ریکارڈڈ تھا۔ اسی طرح فریج والے کے پاس گئے کہ بھئی اس کا تو وہ بالکل نیا تھا، اس نے کہا جی اس کا یہ کمپریسر خراب تھا۔ یہ ہر لیول کی جو کرپشن ہے وہ ڈیفرنٹ ہے پاکستان میں۔ اب اقرار الحسن صاحب کی کوشش، جب وہ جرمنی آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ ساتھ دیں ہمارے ملک کا امیج بنانے کے لیے، تو ہم جو یہاں یورپ میں سیٹلڈ ہیں ہم تو ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنے ملک کے اندر اپنی ٹیم کے اندر جب یہ والا کام انہوں نے اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ وہ کل ان کا پروگرام دیکھا اور وہ بڑے ابدیدہ تھے اور بڑے افسردہ تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ میرے لیے تو لوگ مکہ میں جا کے کن کن مقامات پہ کھڑے ہو کے ہماری لیے دعا کرتے رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اور توفیق دے، تو میں ان سب کے سامنے شرمندہ ہوں، لیکن ویڈیو دیکھ کے آپ خود دیکھیں کہ ہم نے ان لوگوں کو بے نقاب کر دیا ہے۔ سر عام کی جو ٹیم تھی وہ خود سر عام بے نقاب ہو گئی ہے۔ اب یہ ایک بہت اچھا قدم ہے اگر ایک ایسا شخص، اقرار الحسن جیسا شخص اگر پاکستان کی پولیٹک میں، سیاست میں، ایک جیسے عمران خان نے سٹارٹ لیا تھا، کہا یہ جاتا ہے کہ عمران خان خود وہ کیا کہتے ہیں کرپشن میں کبھی انوالو نہیں ہوا اور اس کو پیسے کی قطعاً کوئی لالچ نہیں ہے، کیونکہ جس بندے کو پیسے کی لالچ نہ ہو وہ کرپشن نہیں کرے گا۔ تو اقرار الحسن صاحب جو ہیں ان کا بھی ان کی باتوں سے، ان کے ابھی تک عمل سے یہی لگتا ہے کہ اگر یہ پاکستان کی سیاست میں آتے ہیں یا کسی ایسے شعبے میں آتے ہیں کہ جو بالکل صاف شفاف انصاف کی میرٹ پہ فیصلہ کرے، تو پاکستان کے لیے شاید بہت زیادہ مفید ثابت ہو، لیکن یہ تو وقت آنے والا وقت بتائے گا۔ اب وہ جو مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے اسمبلی میں کھڑے ہو کے، ان کے اپنے ملک میں ایک کمیونٹیز، اب عمران خان صاحب وزیر اعظم ہیں اور باقی بڑے بڑے نامی گرامی اینکرز بھی روزانہ پروگرام پیش کرتے رہتے ہیں، یہ ہو گیا ہے فلاں، کبھی آج تک یہ نہیں آیا کہ دیکھیں پاکستان کے اندر کمیونٹیز جو کہ
کمی تھوڑے جن کے لوگ تھوڑے ہیں ان کی مساجد کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے آج کل. ہر دوسرے دن ہر تیسرے دن جو مساجد وہ جو مقامی کسی علاقے کا پولیس والا وہ اب پتہ نہیں اس کی اپنی مرضی شامل لیکن وہ دباؤ میں آتا ہے ان مولویوں کے جو وہاں اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ اکٹھے کر کے ان کو کہتے ہیں جی یہ مسجد بنی ہوئی ہے, اس مسجد کے ہم منار جو ہیں, اس مسجد کے جو کلمہ طیبہ ہے یہ ہمیں بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے, تو آپ ہمارے ساتھ چلیں, ہم جا کے اس کو گرائیں. اب وہ اگر تعاون نہیں کرے گا تو اس کو اپنی روزی روٹی کا پڑ جاتا ہے کہ کہیں میں اوپر جا کے. ہوتا یہ ہے کہ جب اوپر والے اگر پشت پناہی اوپر والوں کی ہو, ان کی ہلا شیری ہو, تو پھر ہی وہ کام ہوگا, ان کو ڈر ہوگا پولیس والوں کا اور وہ ساتھ چلنے پہ مجبور ہو جائیں گے. لیکن اگر اوپر سے پشت پناہی نہ ہو, پتہ ہو کہ ہم یہ کام کریں گے, تو اوپر سے ہمیں کھچاؤ ہوگا, ہمیں اس کی پکڑ ہوگی, تو کبھی بھی پولیس والے ایسے مولویوں کے ایسے بدبختوں کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے. کلمہ طیبہ یا مساجد کے اوپر مینار, ان کا تو کوئی مذہب نہیں, ان کا کچھ نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی جو گھر بنے ہوئے ہیں یہ عبادت کے لیے بنے ہوئے ہیں. بے شک آپ دل لوگوں کے کہنے پہ یا بچپن میں جو آپ کو گڑتی میں جھوٹ کی یا جو دی گئی چیز کہ بھئی آپ نے ان لوگوں کو مسلمان نہیں جاننا, یہ مسلمان نہیں, اور ان کی جو مساجد بنی ہوئی ہیں, بھئی سب کو پتہ ہے کہ یہ مسجد ہے اور کن کی مسجد ہے. اگر تو یہ ہو کہ کوئی کسی کو یہ ڈاؤٹ ہو کہ ہم غلطی سے نہ کہیں مسجد میں چلے جائیں, تو پھر آپ سب کو پتہ ہے ہر علاقے میں یہ قبرستان ہیں, یہ فلانی کمیونٹی کے ہیں, یہ جیسے شیعہ سنی دوسرے سب کی مساجد ہے. اب ٹارگٹ صرف اس کمیونٹی کا کیوں؟ احمدیہ جماعت کی جو مساجد ہیں وہی ٹارگیٹڈ کیوں ہو رہی ہیں؟ اب یہ جو جتنے مولوی اسمبلی کے اندر یا دوسرے فورمز پہ جا کے یہ کام کرواتے ہیں, کیا خدا تعالیٰ نہیں دیکھ رہا؟ خدا تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اور خدا کی لاٹھی جو ہوتی ہے بے آواز ہوتی ہے. اب یہ جو کرونا کی ایک آندھی چلی ہوئی ہے پوری دنیا میں, اس میں پتہ نہیں کس شخص نے کب چلے جانا ہے. لیکن خدا را ہماری قوم جو پاکستان کی قوم ہے بڑی بلند قوم ہے, ہمیں بھی اپنے ملک سے پیار ہے, ہم بھی ملک کے لیے خدمت اور دوسری جذبے رکھتے ہیں کہ, لیکن ہمیں یہ موقع نہیں مل سکتا کیونکہ ہمارے بنیادی حقوق سلب ہو چکے وہاں. اب یہ قرار الحسن جیسے جو اینکرز ہیں, صاف گور سیدھی بات کرنے والے, کبھی کسی کی سائیڈ نہیں لینی, کوئی ڈنڈی نہیں مارنی, اور پاکستان کی فلاح بہبود کے لیے کرپشن سے فری کرنے کے لیے, جو میرا خیال ہے کہ ان کو اگر موقع ملتا ہے کہ یہ پاکستان کی باغ دوڑ میں مین کردار ادا کریں, تاکہ آئندہ جو آنے والی نسلیں ہیں وہ ان کی ممنون ہوں گی کہ ایک تو انہوں نے اپنے ہی جیسے ٹیم کو پکڑوایا ہے جن کے ساتھ وہ اٹھتے بیٹھتے 24 گھنٹے پتہ نہیں کتنے گھنٹے اکٹھے گزرتے تھے, لیکن انہوں نے ان کو پکڑوا کے جیل میں کیا. اسی طرح اگر وہ دوسرے معاملات میں بھی آتے ہیں پاکستان میں اوپر کسی ایسے شعبے میں کہ آ کے وہ لیڈ کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ سچ اور حق کے ساتھ کیے گئے فیصلے یا سچ اور حق کے ساتھ کیا گیا انصاف, سب کے ساتھ برابری, جو کہ قائد اعظم کا ویژن تھا. قائد اعظم نے جب پاکستان کا نظریہ پیش کیا یا پاکستان کا مسلمانوں کے سامنے رکھا, انہوں نے ان کا ہے ہی یہ تھا بنیادی کہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے کے ساتھ کوئی زیادتی یہاں نہیں ہوگی. سب مذاہب یہاں رہنے کے آزاد ہیں, سب لوگ اپنی مرضی کے مطابق اپنے اپنے عبادت گاہوں یا دوسرے جو بھی ان کی تعلیمات ہیں تو وہ اس کے مطابق وہ عمل کرتے ہوئے آزادی سے رہ سکتے ہیں. لیکن اب جو پاکستان بن چکا ہے یہ وہ پاکستان نہیں ہے, یہ پاکستان کمپلیٹ چینج ہو چکا ہے. اب بہرحال اللہ تعالیٰ فہم اور عقل دے. ہماری شام کی سیر میں نارملی صبح فجر کے بعد سیر کے جو نظارے ہیں وہ میں عموماً شیئر کیا کرتا ہوں, لیکن آج وہ صبح کی بجائے میں نے سمجھا کہ اس ٹائم ظہر کے بعد موسم اتنا اچھا ہے اور ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی چل رہی ہے, بڑا خوبصورت نظارے ہیں, تو یہ والے دوستوں سے شیئر کریں. امید ہے اگر آپ کو پسند آئیں گے تو آپ اس کے اوپر اپنے کمنٹ سے ضرور نوازیں گے. اللہ حافظ.